ایک ایسا خطبہ جو ہم نے نہیں سنا۔ آج ہم ایک ایسی تقریر کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں جسے ذرائع کے مطابق تاریخ کی سب سے اہم تقریر مانا جاتا ہے، لیکن جسے بڑی حد تک نظر انداز کر دیا گیا۔ تو مرکزی دعویٰ یہ ہے کہ انسانیت کو کچھ حتمی ہدایات دی گئی تھیں، لیکن ان پر عمل نہیں کیا گیا۔ 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام نے ہمیں خبردار کیا تھا، لیکن ہم نے سنا ہی نہیں۔ ذرا تصور کریں، سال ہے 632 عیسوی اور جگہ ہے میدان عرفات۔ 1,24,000 سے زیادہ لوگوں کا مجمع ہے، اور جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ صرف اس وقت موجود لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ نہیں، اس ماخذ کا استدلال یہ ہے کہ یہ پیغام 1400 سال کا سفر طے کر کے ہم تک پہنچنے کے لیے تھا۔ تو آخر وہ انتباہات کیا تھے؟ چلیں پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، جس کا تعلق مال و دولت اور معاشرے کی بالکل بنیادی چیزوں سے ہے۔ دیکھیں، پہلا اور شاید سب سے دھماکہ خیز انتباہ سود یعنی ربا کے بارے میں تھا۔ اسے صرف منع نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ اسے جڑ سے اکھاڑ کر ختم کر دیا گیا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ ایک ایسا نظام جہاں نہ کوئی ظلم کرے گا اور نہ ہی کسی پر ظلم ہونے دیا جائے گا۔ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ تصویر بالکل واضح ہے۔ عالمی قرضے $350 ٹریلین سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ ہر کوئی اسٹوڈنٹ لون، کریڈٹ کارڈز اور رہن کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ ماخذ کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ اس ایک انتباہ کو نظر انداز کرنے کا سیدھا نتیجہ ہے۔ اسی خطبے میں خواتین کے ساتھ اچھے سلوک کی بھی تاکید کی گئی، لیکن اس تجزیے کے مطابق اس انتباہ کی دو بالکل مختلف انتہاؤں سے خلاف ورزی کی گئی۔ ایک طرف اسلام کے نام پر ظلم ہے، جہاں عورتوں کو جائیداد کی طرح سمجھا جاتا ہے، اور دوسری طرف آزادی کے نام پر استحصال ہے، جہاں عورت کے جسم کو ایک شے بنا دیا گیا ہے اور خاندانی نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں سماجی ہم آہنگی اور زندگی کے تقدس کے بارے میں جو انتباہات دیے گئے تھے ان سے کیسے جڑتی ہیں۔ اس دور میں جب قبائلی اور نسلی تفاخر عروج پر تھا، یہ اعلان کیا گیا کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے سوائے تقویٰ کے، یعنی خدا کا خوف اور پرہیزگاری۔ اور یہ بات شہری حقوق کی تحریک سے 1400 سال پہلے کہی گئی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پر عمل ہوا؟ ماخذ کہتا ہے کہ قوم پرستی، نسل پرستی اور گہرے فرقہ وارانہ اختلافات کے ذریعے اس تعلیم کو پوری طرح نظر انداز کر دیا گیا۔ ایک امت کے بجائے آج ہمارے پاس 57 مسلم ممالک ہیں جو اکثر ایک دوسرے کے خلاف ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر زندگی کے تقدس پر زور دیا گیا۔ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر بالکل ویسے ہی حرام ہے جیسے یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر۔ یہ تقدس کا سب سے اونچا معیار تھا، یہ کوئی استعارہ نہیں تھا۔ اور آج کی حقیقت کیا ہے؟ جیسا کہ یہ مواد ہمیں دکھاتا ہے، غزہ سے لے کر شام تک مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ سیاستدان اپنے ہی لوگوں سے غداری کر رہے ہیں، اور کچھ علماء حکومتی منظوری کے لیے فتوے بیچ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی عزت کو ایک بیکار چیز بنا دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس انتباہ کی طرف جسے اکثر سب سے زیادہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ بڑے گناہوں کے بارے میں نہیں، بلکہ ان چھوٹے چھوٹے سمجھوتوں کے بارے میں ہے جو ہم روز کرتے ہیں۔ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری سرزمین پر اس کی پوجا کی جائے، لیکن وہ اس پر بہت خوش ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس کی بات مانی جائے، تو چھوٹے معاملات میں اس کی پیروی کرنے سے بچو۔ یہی اس کا سب سے مؤثر منصوبہ ہے۔ اور یہ چھوٹے سمجھوتے کیسے نظر آتے ہیں؟ نماز میں بس تھوڑی سی تاخیر کر دینا، فون پر گھنٹوں وقت ضائع کرنا، غیبت کو مشاہدات کا نام دینا، یہ سوچ کر سود کمانا کہ ارے بھائی سبھی تو کرتے ہیں، قرآن کو یہ کہہ کر نظر انداز کرنا کہ بہت مصروف ہیں، اور آہستہ آہستہ انچ با انچ یہ چھوٹے سمجھوتے زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اگر یہ تمام خطرات موجود ہیں تو پھر حتمی تحفظ کیا ہے؟ خود خطبے میں ہی اس کا جواب بھی دیا گیا تھا۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور اس کے نبی کی سنت یعنی ان کا طریقہ، بس یہ دو چیزیں گمراہی سے بچانے کے لیے کافی تھی۔ لیکن کیا واقعی قرآن کو تھاما گیا ہے؟ یہاں ماخذ ہمیں غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے پاس یہ ہے، لیکن بہت کم روزانہ پڑھتے ہیں۔ زیادہ تر اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن بہت کم اسے سمجھتے ہیں۔ زیادہ تر اس کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن بہت کم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور سنت کا کیا حال ہے؟ اس تجزیے میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ سیاسی سنت کو بھلا دیا گیا، معاشی سنت کو ترک کر دیا گیا، سماجی سنت کو نظر انداز کر دیا گیا، اور جو روحانی سنت ہے وہ تو اب نایاب ہو چکی ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں اس تجزیے کے آخری اور سب سے اہم سوال کی طرف لے آتا ہے۔
खुतबे के बिल्कुल आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस 1,24,000 के मजमा से पूछा, क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया? और सब ने एक आवाज में जवाब दिया, हाँ। इस लम्हे जिम्मेदारी मुंतकिल हो गई। और अब इस माखिस का दावा है कि 1400 साल बाद वही सवाल हमसे पूछा जा रहा है, क्या ये पैगाम तुम तक पहुंचा? कुरान सूरत-उन-निसा 41 का हवाला देते हुए ये तज्जिया हमें याद दिलाता है कि क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह के तौर पर बुलाया जाएगा ताकि वो तस्दीक करे कि उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया था। वो तो अपनी गवाही दे देंगे। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि क्या पैगाम पहुंचाया गया था, सवाल ये है कि जब हम सबसे पूछा जाएगा तो हमारा जवाब क्या होगा।